آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں گے۔ مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ نون لیگ کی حکومت گرانے پر جنرل فیض حمید کو نشان عبرت بنایا جائے۔ جنرل فیض نے عمران کی حمایت کر کے 4 سال میں ملک کو تباہ کیا۔ ادارے اپنی بربادی کا باعث بننے والے عناصر کو سزا دیں۔ عمران خان جنرل باجوہ کا گریبان پکڑتے ہیں اور موجودہ آرمی چیف کے پاؤں پڑتے ہیں۔ مریم نواز نے ثاقب نثار کو قوم کا سب سے بڑا مجرم بھی قرار دیا۔ آپ کو بتائیں مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے۔ ندیم صاحب، مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ نون لیگ کی حکومت گرانے پر جنرل فیض حمید کو نشان عبرت بنایا جائے، یہ بھی کہا گیا ہے ان کی جانب سے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیے کہ یہ کورٹ مارشل تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ ایک آرٹیکل 6 کی کارروائی تھی جنرل پرویز مشرف کے خلاف، وہ بھی آگے نہیں تھی بڑھ پائی۔ تو اس طرح کے فسادات چیزیں جنم دے سکتی ہیں، کیونکہ جب تک سیاستدان یا آپ کی پارلیمان مضبوط نہ ہو تب تک آپ کسی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتے جو جمہوریت یا آئین کے خلاف ہو۔ سب سے پہلا تو سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا پارلیمان اس قدر مضبوط ہے کہ آئین توڑنے والوں کا احتساب کر سکے۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام سیاستدان خود اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ سے فوائد نہیں اٹھاتے رہے، جس کی جب ضرورت پڑتی تھی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا رہا۔ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ایز اے میٹر آف پرنسپل میں اس کا پرزور حامی ہوں اور سارے پروگرام میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہ حکومت بننی چاہیے، نہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے تمام سیاستدان جو ہیں اس سلسلے میں ان کی کمزوری سامنے آتی ہے کہ جب نواز شریف کو ضرورت تھی تو آئی جی آئی بن گئی، وہ اس کے بینیفیشری تھے۔ جب عمران خان کو ضرورت تھی تو 2018 کے انتخابات سے پہلے سب کچھ توڑ تاڑ کے ان کی حکومت بنوانے کے لیے بلوچستان میں نئی پارٹی ماضی وجود میں آ جاتی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بن جاتی ہے۔ ہادیوں کو کھان کے ان کی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے، ساؤتھ پنجاب کا پورا بلاک ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آئی جی آئی 2 کا تجربہ تھا بیسیکلی، جو پہلے بینیفیشری اس کے نواز شریف تھے تو دوسرے کے بینیفیشری عمران خان تھے۔ لیکن جب اپریل میں عمران خان کی حکومت گرائی جاتی ہے تو اس کا بھی بڑا الزام جو ہے ابھی تک جو ہمارے سامنے ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کے بہت سارے معاملات کی وجہ سے فوج ان سے نالاں ہو چکی تھی، فارن پالیسی جیسے ایشوز کی وجہ سے، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹے تو وہی اتحادی جن کو وہ کھینچ کے ان کے ساتھ لائے تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو ان کی حکومت گر گئی۔ لیکن کیا یہ سلسلہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، اور اس کے لیے کچھ ایسا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں جو پنڈی جا کے درخواستیں یا افارہ میں جا کے درخواستیں سیاستدان ڈالتے ہیں کہ ہماری خدمات حاضر ہے، آپ اس کی حکومت گرائیے، ہم دیکھیں پاکستان کی بھی خدمت کریں گے اور آپ کے بھی ساتھ چلیں گے، وہ چیزیں جب تک یہ روکیں گے نہیں سیاستدان تو تب تک یہ نعرے وارے مارشل وہ کورٹ مارشل کر دو اور آرٹیکل 6 کی کارروائی کر دو، مجھے نہیں لگتا کہ کہیں آگے بڑھنے والے۔ یہ خود بہت کمزور ہے، خود جب تک یہ اپنے گھر کے اندر صفائی نہیں کرے۔ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان میں جس کا سربراہ جو ہے جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر پارٹی کا صدر یا چیئرمین بنتا ہو، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی اور نہ پاکستان تحریک انصاف، جو سارا دن تقریریں کرتے تھکتے نہیں عمران خان، وہ بھی ایسے ہی بنے۔ تو جب تک ان کی اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو ملک کے اندر تو نہ جمہوریت آئے گی، نہ کسی ادارے کے اوپر آپ اس اصول کا اطلاق کر سکیں گے۔ یہی کمزوری ہے جس کے سبب یہ جو نیکسس ڈیولپ ہوا تھا نا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ایک نیکسس ڈیولپ ہوا ہے پاکستان میں، اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو 3 سال دے دیے تھے کہ آپ آئین میں جو ترامیم کرنا چاہیں کر لیں۔ اندازہ کریں پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان کی جوڈیشری کا 3 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو جس نے آئین توڑ کے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہے اس نے کہا 3 سال لے لیں، جتنی آئین میں ترامیم کرنی ہے کر لیں۔ تو یہ اس طرح کی مذاکرہ خیز چیزیں جب تک ہم روکیں گے نہیں تب تک پاکستان کو آگے نہیں ہم لے جا سکتے۔ جی، اور ندیم صاحب دونوں جانب سے ہم یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران خان جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جبکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فیض حمید کا کورٹ مارشل کا چاہتی ہیں، تو کیا اس سے تناؤ میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس قابل ہے ہی نہیں، ان میں اتنی سکت نہیں ہے سیاستدانوں میں۔ عمران خان جنرل باجوہ کے 9 اپریل 2022 کے ایکشن کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو جائے، یا انہوں نے ایک جو تقریب کی اس کا حوالہ دیتے ہیں، انہیں میر جعفر اور میر غدار قرار دیتے ہیں کیونکہ 9 اپریل کو ان کی حکومت گر گئی، انہوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے 2018 کے انتخابات میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ یہی ان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ مضبوط سیاسی رہنما کے طور پر ہم ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ یہ ڈھونڈتے ہیں راستہ کہ ہمیں اقتدار کی سیڑھی چڑھنے میں اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے۔
پھر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جیسا تو جمہوریت پسند رہنما کوئی نہیں. 3 سال 4 سال کہتے تھے جنرل باجوہ جیسا تو جمہوریت پسند کرنے والا شخص اور ہے ہی کوئی نہیں. وہ بڑے وزادار آدمی تعریفیں کرتے نہیں تھے رکھتے. لیکن جب 9 اپریل ہوئی تو پھر ان کو میر جعفر بھی قرار دے دیا اور میر صادق بھی قرار دے دیا. یہی المیہ نون لیگ والوں کا. نون لیگ جب اپنی باری تھی تو اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ جب بھی ڈالتی تھی تو بڑے خوشی سے ملتے تھے. لیکن جب جن جنرلز نے ان کو باہر اٹھا کے پھینک دیا یا جنہوں نے عمران کا ساتھ دیا ان کا ساتھ نہیں دیا تو ان کو کہتے ہیں کورٹ مارشل کر دیں. کسی سیاسی مداخلت کے اوپر بھی کسی جنرل کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, لیکن پہلے پارلیمان اور جمہوریت پسند رہنما اپنی جو ساتھ ہے وہ تو بحال کریں عوام کی نظروں میں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم فوج کی مدد سے اقتدار میں نہیں آئیں گے. پھر ان کو کوئی فوج باہر نہیں نکالے گی. لیکن جب اقتدار اس طرح لیں گے کہ ہم رات کے اندھیرے میں جا کے لوگ ڈیلیں کریں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا. پاکستان آگے چلنے والا نہیں. افسوسناک صورتحال ہے کہ ادارے جو ہے سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں, جوڈیشری ایگزیکٹو کے اندر مداخلت کرتی ہے. سیاستدان اپنے بلبوتے پر حکومت نہیں بنا پاتے, وہ رات کو جا کے میٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ مل جائے. جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو گرانے کے لیے خفیہ طریقے سے ایسی ارینجمنٹ کی جاتی ہیں کہ جہاں پہ یہ جو کبھی جوڈیشری کی مدد انہیں مل جاتی ہے اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد مل جاتی ہے. اور یہ تمام سیاستدان قصوروار ہیں اس چیز کے. سیاستدان جس دن تگڑے ہو جائیں, پارلیمان کو جس دن انہوں نے مضبوط کر لیا, کوئی ادارہ اپنی حد سے باہر جا کر مداخلت نہیں کرے گا. اور یہ باتیں کہنی اچھی بات ہے, تحقیق کر لیں. میں تو چاہوں گا کہ اس کے اوپر فوج خود سے تحقیقات کر لیں, کیونکہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے اندر چند ایک واقعات ہیں. 2014 کا دھرنا اس میں شامل ہے جی, پھر فیض آباد دھرنا اس میں شامل ہے, اور پھر 2018 کا الیکشن اور 9 اپریل 2022 جب عمران کی حکومت گری. چاروں میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی. چاروں میں سے 3 کے بینیفیشری عمران خان ہے, 1 کی بینیفیشری نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے, اور پیچھے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اور بھی واقعات مل جائیں گے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. ہم پاکستان کو مضبوط نہیں کر رہے, کمزور کر رہے ہیں دن بدن. بالکل اس وقت پاکستان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے.